بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پارک ویو سٹی کا معاملہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گمبھیر اس لیے بھی ہوا کیونکہ راوی میں جو پانی آیا اس نے بالکل سارے کا سارا پول کھول دیا۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے سرگرم رہنما ہیں، انہوں نے کور کمانڈر سے بھی گزارش کی تھی کہ جناب اس معاملے کو دیکھا جائے کہ علیم خان نے اپنے ابا جی کی مسجد جو ہے وہ کیسے بنائی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ڈی ایچ اے کے ساتھ تھی وہ اربوں روپے کی ڈی ایچ اے کو بیچ دی، اور پھر اسی پیسے سے انہوں نے سستی زمینیں لاہور میں دوسری جگہ پہ لے کی، وہاں بھی 2,500-3,000 پلاٹ بیچ دیے۔ اب جو نئے انکشافات جو سامنے آ رہے ہیں یہ ذرا سنیں میاں اسلم اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ EOBI کا کیس میں نے پچھلی دفعہ بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی، خدارا یہ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مزدوروں کا، یہ ان کا پیسہ ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کیس کو کسی ہنے بننے لگا دیں تاکہ لوگوں کے پیسے آ جائیں، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں اس میں سے ہونی ہیں، پینشن جانی ہے، ان کی پڑھائی جانی ہے، ان کا علاج ہونا ہے۔ اور یہ موجے کر رہے ہیں، اپنے علاج باہر کروا رہے ہیں، اور وہ تقریباً کوئی ٹوٹل کوئی 35 سے 40 ارب روپے کا فراڈ ہے، جس میں سے 3 ارب کا اس زمانے کا ان کا فراڈ ہے جو کہ آج شاید 10-15 ارب روپیہ بن گیا، اور یہ اس کی یہ ڈیٹیل ہے، یہ اخبار میں بھی چھپی ہوئی ہے، EOBI کی یہ سکیم ہے پورا، اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور سٹے لے کر بیٹھے، اور غریب آدمی ان کو بد دعائیں دے رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ LDA نے ان کو کہا کہ جو 765 کنال جگہ ہے اس پہ آپ مورگیج کرتے ہیں پلاٹ، جو کہ حکومت کے متعلقہ ادارے کے پاس آپ رکھواتے ہیں تاکہ جب ڈیولپمنٹ مکمل ہوئے گی تو وہ پلاٹ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ وہ پلاٹ بھی بیچ دیے ہوئے اس نے، تمام کے تمام، یہ میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے۔ ٹوپاز، سفائر، جیڈ اور جیزمین میں تمام پلاٹ بیچ دیے۔ جو اس کو پوچھتا ہے اس کو مارتے ہیں۔ 2012 میں بندہ پوچھنے گیا، اس کو کٹ پڑی، مارا، ڈائریکٹر تھا LDA کا، ملک سے بھاگ گیا، ڈر کے مارے ہی بھاگ گیا، ریکارڈ پہ ہے، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، آج تک نہیں آیا۔ مارتے ہیں اس کو، جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے AC کی گاڑی توڑی اور پولیس والوں کو مارا۔ بدماش ہے، مافیا ہے، پیسے کے زور پہ اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ پیسہ ہے ہمارے پاس، یہ پیسے کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ خدا نہیں ہے، ایک اللہ بھی ہے جو پکڑ بھی کرتا۔ یہ بھی بیچ دیے۔ آگے آ جائیں، ایک چیز اور آپ کے ساتھ میں نے آج شیئر کرنی ہے۔ DHA ان کی پارک ویو سوسائٹی ہوتی تھی ایئرپورٹ کے سامنے، کچھ پرانے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں صحافی ان کو پتا ہے۔ اس پارک ویو جب انہوں نے مرجر کیا DHA کے ساتھ، وہ جس طرح وہاں، میں اس پہ نہیں جاتا، انہوں نے پیراگون کے پاس ایک زمین خریدی، وہ اس یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا حصہ نہیں تھی، کہیں دور جا کے ایک زمین لے لی، اس کو پارک ویو کا نام دیا، اس پہ پلاٹ کاٹ دیے 5-5 مرلے کے، وہ پلاٹ کاٹ کے لوگوں کو فائلیں بھیج دی، لوگوں کو کہا یہ پارک ویو سوسائٹی ہے، حالانکہ اس کا پارک ویو سے تعلق کوئی نہیں تھا۔ آج بھی تقریباً 2 سے 2,500 لوگ، جب انہوں نے مرجر کیا ہے غالباً 2008 میں، 7 میں، 6 میں، اس وقت سے لے کر آج سن 2022 تک وہ خوار ہو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے۔ میں DHA سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ کور کمانڈر لاہور سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس معاملے کو ضرور دیکھیے۔
تاکہ لوگوں کی جو جمع پونجی ہے زندگی کی وہ ان کو واپس کی جا سکے. اور آج کے حوالے سے کریں, پلاٹ دیں یا اس وقت جو پیسے تھے اور آج جو قیمت بنتی ہے اس لحاظ سے دے تاکہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے. ای او بی آئی کے اندر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے سے, کیونکہ انہوں نے تو وہ بیچ کے پیسے لے لیے اور اپنی زمینیں آگے خرید لی, باہر پیسہ لے کے انگلینڈ میں, فرانس میں, پرتگال میں, پرتگیز میں جا کے اپنے سوسائٹیاں بنا لیں, تو غریب کا پیسہ جو 10 روپے تھے وہ ویسے ہی 5 روپے رہ گیا, اور جب لینے جاتا ہے تو 5 روپے میں سے بھی 20% کاٹ کے تو 400 دے منہ تے مار دینے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اب یہ میں نیب کے نوٹسز آئے, ان کو کوئی رپلائی نہیں. نیب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کو دیکھیں, یہ آپ کا فرض ہے, آپ اس معاملے کو دیکھیں, یہ غریبوں کا پیسہ ہے, یہ نیب کا یہ لیٹر ہے, کوئی جواب نہیں. اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, میں نے آپ سے آگے ایک بات کہی تھی, جلدی جلدی بات کو ختم کرتے ہیں, باتیں تو بہت زیادہ, کہ اپنے ذہن کا گھٹیا پن اتنا زیادہ ہے کہ اس کی مثال سوسائٹی کے اندر نہیں ملتی کہ انسان اتنا بھی گر جاتا ہے. انسان نے کوئی مسجد بنانی ہو نا, اس میں پیسہ ڈالنا ہو, ہمارے بزرگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ مسجد میں ڈال دینا, میرے نام سے مسجد بنا دو, مجھے ثواب آئے گا, چلتا رہے, ثواب دارین ہوگا, یہ ہوگا. انسان سوچتا ہے یا یہ رفائی کام کر دو, یا یتیموں کا مدرسہ بنا دو, یہ کر دو. کوئی چکر نہیں استاد جی, ابھی غریباں دے پیسے پلاٹ کٹ کے بنائی جو مسجد, 20 مرلے کے پلاٹ ہیں ایک کنال کے, اس میں سے 2 مرلے لوگوں کی جگہ لے کے ابا جی کے نام پہ مسجد بنا دی ہے. سوسائٹی میں داخل ہو, لیفٹ سائڈ پہ کھبے ہاتھ مسجد بنی ہے ابا جی کے نام پہ, اور کہتے ہیں آگے دکھاتے ہیں دیکھو میں نے ابا جی کے نام پہ مسجد بنائی ہے. تھلے جدا پلاٹ بچارے دا 20 مرلہ سی, وہ 2 مرلے کٹ لیتا نے, وہ 2 کنال دی مسجد بنا دی, بڑے جناب اسی بنا دیتی. یہ تو یہ ہے جو مسجد اور اسکول کا جو نقشہ منظور ہے اس کے اوپر بھی کمرشل پلاٹ بنا کے بھیجے ہوئے ہیں, کمرشل پلاٹ بنا کے مسجد کے بھی اور اسکول کے بھی بیچ دیے, جو کہ ایل ڈی اے کی ملکیت ہوتے ہیں. بات ذہن میں رکھیے, ایل ڈی اے کی ملکیت, وہ سوسائٹی کے نہیں ہوتے. وہ جو سروسز دینی ہوتی ہیں سوسائٹی نے اس کے حوالے سے. قبرستان کی 10 کنال 75 مرلے جگہ تھی, وہ بھی کمرشل بیچ دی. اب مجھے بتائیں میں کون سی بات کروں, کون سی بات کروں, کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اور گند چھالتے ہوئے گریبان نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں قبرستان کی, اور کرسچنوں کا قبرستان تھا, اس کو ہی اپنا قبرستان ڈکلیئر کر دیا. یار کوئی حد ہوتی ہے. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں نا, آپ موقع پہ چلے جائیں, موقع پہ چلے جائیں, موقع پہ جا کے چیک کر لیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کورٹ میں لے جاؤ, آپ ٹھیک کہتے ہیں. آگے جو جی میں بڑی چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو بھی میرے پاس موجود ہے, کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ تمام چیزیں, اس کی ایف آئی آر کی کاپیاں, جو اس پہ قتل کے مقدمے ہیں, لاسٹ باری بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی کیسز ان کے اوپر موجود ہیں, اور اس پرانی پارک ویو میں اور ریور ایج کے اندر بھی ان کے اوپر بائی نیم پرچے ہیں, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ وہ زمین نہیں بیچتا, گھر میں 3-4 افراد ہیں, ان میں سے ایک دینا چاہتا ہے, 4 نہیں دینا چاہتا ہے, ایک سے لے لیا, 4 نو پھینٹی لائی, تھانے پرچہ کرایا, اپنے خلاف ہو گیا, کوئی طاقت والا کرا لیتا ٹھیک ہے, نہیں تو فارغ. اس سوسائٹی کے اندر, اس سوسائٹی کی بنیادوں کے اندر, دونوں سوسائٹیوں کی بنیادوں کے اندر, اور اسلام آباد کی سوسائٹی کی بنیادوں کے اندر غریبوں کا خون ہے, ان کی محنت کی کمائی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں.
اور جو جہاں پہ انہوں نے موصوف نے اپنا قبرستان بنایا نا اپنے فیملی کا، وہ بھی LDA کی جگہ ہے. جہاں ابا جی کی امی جی کی قبر بنائی ہے نا، وہ بھی LDA کی جگہ ہے. جو لوگوں کو پلاٹ کاٹ کے دیے نا، جو اینٹی کرپشن کا پرچہ ہوا ہے، وہ ایگریکلچر وہ اریگیشن کی لینڈ ہے، اس کو بھی بیچ گیا. فورسٹ کی لینڈ ہے، اس پہ بھی قبضہ ہے. 700 کنال جگہ فورسٹ کی ہے، انہوں سجا سجو کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جناب پارک دے سامنے پلاٹ لو، وہ تھوڑا مہنگا بکتا ہے نا پر مرلہ. آپ ان کے طریقہ واردات دیکھیں کیا ہے. پاکستانی کھلاڑیوں کی شرٹوں کے پیچھے نام لکھ دیتے ہیں پارک ویو. وہ میں نے لکھا ہے لیٹر، میرے پاس لیٹر موجود ہے، میں نے لکھا ہے، لکھ کے میں نے کہا ہے PCB کے چیئرمین کو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. DHA کو بھی لکھا ہے، DHA کو لکھا ہے اور اس کے اندر بتایا ہے، لیٹر لکھے ہیں DHA کو بھی کہ آپ ان کے بورڈ نہیں لگا سکتے، یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اور آپ کے لوگ یہاں سے جو گزرتے ہیں، عام آدمی گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے شو شاہ کے بورڈ لگا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ماڈل بڑے اچھی اور اچھے ہیں، لوگ جا کے پلاٹ بک کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ روتے ہی رہتے ہیں. میری آخر پر ریکویسٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، لاہور ہائی کورٹ سے، نیب سے، کہ پلیز ان تمام معاملات کو دیکھیں. آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے. ہم نے نوٹسز جو بھیجنے تھے، جو قانونی کارروائی حکومت نے کرنی ہے سوسائٹی کے خلاف. اور ایک بات اور کرتا چاہوں، یہ صرف ایک سوسائٹی نہیں ہے، باقی سوسائٹیوں کو بھی نوٹسز ہو چکے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. جو کوئی ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کرے گا یا جس نے ایکسیس پلاٹ بیچے ہیں اکراس دی بورڈ، سب کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سنگل آؤٹ ہے، ایسا نہیں ہے، سب کے خلاف اکراس دی بورڈ ایکشن ہو رہا ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے. تو ناظرین، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں کور کمانڈر لاہور سے، ان کی اپیل ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک مکمل JIT بننی چاہیے، اس میں جو ذمہ داران ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے روڈا کیوں بنی، یا اس میں 149 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 149 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کس نے اجازت نامہ دیا تھا. پھر علیم خان کا موقف ہے کہ میں نے تو 2010 میں یہ خریدی تھی، اس سے پہلے ریور ایج والے جنہوں نے یہاں پہ بنائی تھی وہ کس نے بنائی تھی. تو اگر تو کوئی ایسا کمیشن بنے، ایسی JIT بنے جو واقعی سزا دینے کے لیے بنے، یا ایسی کوئی JIT اگر کوئی بنانا کسی کے ذہن میں چل بھی رہا ہو کہ ایسی JIT بناتے ہیں کہ سیلاب کے اثرات ختم ہونے تک نہ اس کی رپورٹ آئے گی اور سیلاب کا معاملہ بھی دب جائے گا. لیکن جو خوف لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے پارک ویو سٹی کے حوالے سے، وہ خوف اب نہیں جا سکتا. اور وہ خوف جو ہے، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی بڑی زیادتی ظلم ہوا تھا لوگوں کے ساتھ. اور یہاں پہ انہوں نے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عبدالقادر بھٹی صاحب جو اس وقت احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، یہ اپنی طرف سے تقریباً ان کو مار آئے تھے. ان کے گنڈوں نے ان کو مار دیا تھا. اور وہ ان کے لواحقین جو ہے ان کو اٹھا کے جب ہاسپٹل لے گئے تھے تو وہ ہوش میں نہیں تھے. اور اس وقت ڈاکٹروں نے بھی بتایا تھا کہ ان کے دماغ پہ چوٹیں لگی ہیں اور ان کا ایک کان کا پردہ بھی پھٹ گیا ہے. لیکن وہ تو شومئی قسمت کہ یہاں بھی کچھ بہتر ہوئے. پھر ان کے بچے چونکہ باہر ہوتے ہیں تو باہر ان کا علاج کروایا گیا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کافی بہتر ہیں، اللہ ان کو مکمل صحت یاب کرے. لیکن جو یہاں پہ انہوں نے زبردستی غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں سے پہلے سے ڈیولپمنٹ چارجز وصول کرنے کے بعد پھر دوبارہ زور زبردستی جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وصول کیے گئے ہیں، وہ بھی ایک جرم ہے. وہ JIT ادھر بھی ذرا اسلام آباد میں بھی چکر لگائے، کیونکہ یہ معاملہ اس لیے زیادہ جو ہے سخت ہوتا جا رہا ہے یا گمبھیر پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. چونکہ خود علیم خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں، دوسری طرف ہی جناب تو کیا اسلام آباد میں رہنے والے ان کے بہن بھائی نہیں تھے؟ اسلام آباد میں رہنے والے جو پارک ویو سٹی کے لوگ تھے ان کے اوپر انہوں نے چارجز کیوں لگائے تھے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہے اور سوچنے والی ہیں. بہن بھائیوں سے کون ٹیکس وصول کرتا ہے؟
علیم خان نے تو سب کو بہن بھائی کہہ کے ان کے اوپر دوبارہ سے ٹیکس لگا دیے. وہ ڈیولپمنٹ چارجز وصول شدہ تھے جو یہاں پہ اسلام آباد میں دوبارہ وصول کیے گئے. اپنے بہن بھائیوں پہ بھلا کوئی اس طرح تشدد کرواتا ہے جس طرح عبد القادر بھٹی اور ایک نوجوان کے وہاں کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے جس کی بہن یا اس کی فیملی بھی ساتھ تھی. تو جو کچھ یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ برا جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. اور پھر آپ کو بتایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے LDA کے بھی ایک افسر کو مارا تھا جو پاکستان ہی چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گھنٹی بجا رہی ہیں کہ علیم خان صاحب کی باتوں پہ نہ جانا. علیم خان صاحب سیاستدان بھی ہیں اور سوسائٹی کے مالک بھی ہیں, لہٰذا جھوٹ ان کی گھٹی میں ہے. نہ انہوں نے یہاں پہ وعدے پورے کیے ہیں اسلام آباد میں, نہ وہ لاہور میں وعدے پورے کریں گے. لہٰذا اگر کوئی کمپنسیشن کرنی ہے تو کسی گورنمنٹ نے یا کسی طاقتور آدمی نے ان سے کروانی ہے. اور یہ بھی دیکھا جائے کہ علیم خان نے کس کس طاقتور آدمی کو, کس کس بیوروکریٹ کو, کس کس پولیس افسر کو کوٹھیاں بنا کے دی ہیں. اگر نہیں بنا کے دی ہوئی تو JIT والے کہہ دیں جی نہیں بنا کے دی ہوئی, اور اگر بنا کے دی ہوئی ہیں تو پھر تو قوم کے سامنے آنا چاہیے نا کس کو کس طریقے سے نوازا گیا. کیونکہ یہاں پہ بڑی خبریں ہیں اسلام آباد میں کہ کس طاقتور کے سسر کو یہاں پہ نوازا گیا. یہاں پہ بہت کچھ ہے, اتنا ہی کچھ لاہور سے بھی نکلے گا. یہ سوسائٹیاں ایسے نہیں چلتی, اور ایسے ہی پھر بندہ اتنی لوٹ مار کے بعد بھی پھر فیڈرل منسٹر بھی بن جائے, یہ ایسے نہیں ہوتا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.